نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں اور خوبیاں اتنی ہیں کہ گنی نہیں جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ اپنی کائنات میں ایک خالق اور ایک مالک ہونے کے ناطے سے یکتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ ہونے کے ناطے اور اللہ تعالیٰ کا ایک غلام، اور سب سے بڑھ کے جو اللہ تعالیٰ نے کام ان کو دیے اس ناطے سے یکتا ہیں۔ ہمیں آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان ساری باتوں کو سنتے سناتے وقت اپنا محاسبہ بھی کرنا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نبی کے بارے میں جانتے ہوئے ہمیں یہ خوشی ہونی چاہیے کہ چلے ہم نے عمر کے کس حصے میں بھی یہ جاننا شروع کیا، لیکن اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اب ہم اپنی اگلی زندگی میں اپنے آپ کو ان کے مطابق بنائیں گے۔ ابھی تک جو باتیں ہم نے کی تھی وہ زیادہ وہ تھیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انفرادی طور پہ کچھ یونیک خوبیاں دی گئیں۔ اب اوور آل کچھ باتیں آپ کے بارے میں پڑھیں گے کہ آپ کی عادات کیسی تھی، آپ کے رویے کیسے تھے۔ ویسے تو انشاءاللہ یہ ٹاپک بک کے اندر بھی جب آئے گا تو آپ کو وہاں بھی تھوڑا سا ملے گا، لیکن صرف آپ کو ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امیجینیشن دینے کے لیے یہ باتیں یہاں تھوڑی سی شیئر کروں گی، اس وجہ سے کہ جب تک ہم کسی کے بارے میں جانتے نہیں ہیں ہمیں اس سے محبت نہیں ہوتی، سچی بات ہے۔ اور میں آپ کو پورے شعور سے کہہ سکتی ہوں کہ سیرت کے اس سفر کے بعد آپ محسوس کریں گے کہ اس سے پہلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی نا وہ رسمی تھی، عادتاً، جیسے ہم اپنے ماں باپ کے بارے میں کہہ دیتے ہیں، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کہتے ہیں ہمیں محبت ہے۔ لیکن جب ہم کسی کے ساتھ رہتے ہیں، کسی کو جانتے ہیں، تو اس کے ساتھ پھر محبت کا انداز فرق ہوتا ہے۔ فزیکلی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نہیں دیا، ہم مانتے ہیں کہ ہم آپ سے تقریباً 1450 سال بعد دنیا میں بھیجے گئے، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ 1450 سال یعنی اتنی صدیاں بیچ میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب سے دیکھنے کو دل کرتا ہے اور ان کو ہم اپنے قریب محسوس کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری حسن بھی بہت دیا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پہ خوبصورت بنایا تھا۔ یہ کیوں بنایا تھا اس کو سمجھ لیجئے۔ دیکھیے انسانی طبیعت مائل ہوتی ہے اچھی چیزوں کی طرف۔ کیا ہم کسی کا اچھا کپڑا دیکھ کر اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے؟ ریگارڈلیس آف دیٹ کہ ہمیں ملے نہ ملے، ہم وہ پہنے نہ پہنے، لیکن اچھی چیز سب کو اچھی لگتی ہے۔ آپ باہر جاتے ہیں تو نیچر کے خوبصورت سین آپ کو نظر آتے ہیں نا، اچھے لگتے ہیں، موڈ اچھا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اچھا کھانا دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ آپ کھائیں کم کھائیں، خود بنائیں نہ بنائیں، خوشی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے کوئی حجت نہیں باقی رکھی کہ جو دین کی طرف بلائیں ان کی کوئی ظاہری بات، مثلا دیکھیں نا ایک شخص دین کی بات کر رہا ہے، اس کے چہرے پہ داغ ہے، یا وہ نابینا ہے، یا اس کا چہرہ ٹیڑھا ہے، کچھ بھی مثال لیں، قدرتی طور پہ جو سننے آئے گا، جو دیکھے گا، جو بیٹھے گا، اس کو وہ چیز اریٹیٹ کرے گی۔ ہاں بہت زیادہ سنسیئر ہوگا، اور یہ سنسیئرٹی آتے آتے ٹائم لگتا ہے۔ نئے لوگوں کو جو چیز اٹریکٹ کرتی ہے نا، وہ دین کی طرف بلانے والے کا ظاہری حسن اٹریکٹ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آپ کی اچھی شکل سے متاثر ہو کے آپ کے پاس آ جائے، کوئی آپ کے اچھے کپڑوں سے متاثر ہو کے آ جائے، کوئی آپ کے یہاں اچھے کھانے کھلانے کو دیکھ کر خوش ہو کر آ جائے، ایسے ایسے جگہ بنتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ظاہری خوبی دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو آدھی دنیا کا جو حسن دیا گیا، یہ ایک حدیث ہے۔ تو بعض کہتے ہیں کہ حضرت یوسف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آدھا حسن دیا گیا، یعنی آپ حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک بوڑھی تھی جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور پایا ہوا تھا، تو اس کے بیٹے نے اس سے کہا کہ اماں یہ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ کی شکل و صورت کیسی تھی؟ یعنی جیسے آپ خود نہ کسی کو ملیں لیکن کوئی مل کے آئے تو آپ پوچھتے ہیں نا کہ وہ دیکھنے میں کیسے ہیں، ان کا رنگ ڈھنگ کیسا ہے، ان کا کیا ہے۔ تو وہ بڑھیا تھی، کہنے لگی کہ تم کیا پوچھتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے؟ کس طرح سے؟ کہنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چاند کے سامنے کوئی رکھتا، یعنی چاند کی روشنی میں، ایک صحابی اپنا ذکر کرتے ہیں کہ ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ میرے پاس تھے اور چاند بھی تھا، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی آپ کے چہرے کو دیکھتا اور سوچتا کہ آپ زیادہ خوبصورت ہیں یا چاند۔ اور اس غور و فکر کا جو نتیجہ میں نے نکالا وہ یہ تھا، آپ کے چہرے کی چمک زیادہ تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے
تو ان کے چہرے پہ ایسی خوبصورت چمک اور خوبصورتی آ جاتی کہ ہمیں ایسے لگتا کہ آپ پوری طرح سے چمک رہے ہیں. اس طرح سے آپ کا چہرہ تھا. بدر منیر کسی نے ایسے نہیں کہا، قرآن نے سراج منیر کہا ہے. آپ ہدایت کا سورج چاند بھی تھے، لیکن حقیقت ہے کہ اس کے بعد آپ دوسری طرف بھی خوبصورت تھے. ظاہری خوبصورتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کو پتہ ہے بہت سارے لوگ مکہ میں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جھلک دیکھ کے مسلمان ہوئے تھے. یہ بھی آپ کا معجزہ ہے. عبداللہ بن سلام جو کٹر یہودی تھے، بہت خلاف آپ کی باتیں سن چکے تھے. نیگیٹو پروپیگنڈے کا اثر ہوتا ہے. کچھ لوگ تو اوپر ہی نہیں چڑھیں گے، کہیں گے یہ لوگ پتہ نہیں کون ہیں، نہیں ہم ان کی بات نہیں سنتے. ایسا ہوتا ہے نا. اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کام کرنا شروع کیا تو کچھ لوگوں نے آپ کے خلاف لوگوں کو اتنا بھڑکا دیا کہ اس کی تو بات ہی نہ سننا، وہ تو جادوگر ہے، وہ تو ہپنوٹائز کر دے گا، اور کچھ اسی قسم کی باتیں. طفیل دوسی ایک صحابی ہیں، وہ اپنا قصہ سناتے ہیں کہ میں حج کے ارادے سے مکہ میں آیا، اور یہ وہی دن تھے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا. تو مکہ والے اتنے اپسٹ تھے آپ کے اس دعوے پہ کہ انہوں نے باہر سے آنے والے لوگوں کو یہ یقین دلانا شروع کر دیا کہ ہمارے شہر میں آج کل ایک بہت ہی زیادہ بڑا جادوگر آیا ہوا ہے، اور جو بندہ اس کی بات سنتا ہے اس کے اوپر اس کا اثر شروع ہو جاتا ہے، تو تم بات نہ سننا. کہتے کہ میں اتنا ڈر گیا کہ میں نے اپنے کان میں روئی ڈال لی کہ اللہ نہ کرے میرے اوپر بھی اس کے جادو کا اثر چل جائے. اب جب مکہ میں آئے تو ایک آدھ دن گزر گیا. اللہ نے جس کو سنانا ہوتا ہے اللہ سنا دیتا ہے. کہتے میں نے ایک دن دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ حرم میں کھڑا کچھ پڑھ رہا ہے. میرے دل میں آیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی شخص ہوگا، نیا چہرہ لگتا ہے، تو میں اس کی بات نہ سنوں. لیکن پھر کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ کیا ہوا، میں کوئی بچہ ہوں؟ خود شاعر بھی تھے، یہ بہت بڑے سردار تھے. کہا کیا بلا میں بچہ ہوں جو اس کی باتوں میں آ جاؤں گا؟ لو میں سن کے تو دیکھوں وہ کہتا کیا. کہتے ہیں کہ جب میں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو میرے اندر کچھ ہوا، اور جب میں نے ان کا کلام سنا جو وہ پڑھ رہے تھے تو میرے ایک کان سے روئی نکلی، پھر اس کے بعد دوسرے کان سے میں نے روئی نکالی، اور میں نے جب اس کلام پہ غور کیا تو میں نے کہا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. اللہ تعالیٰ کے نبی کے اندر ظاہری اٹریکشن بہت تھی، خوبصورتی بہت تھی. ان کا حال حلیہ ہم بک کے ساتھ پڑھیں گے، اس لیے ڈونٹ وری، آپ نوٹ نہیں کریں گے تو کوئی بات نہیں ہے. صرف یہ دیکھ لیجئے کہ نبی کی امت کو آج کیسے ہونا چاہیے. آج میرے آپ کے لیے بھی ایک چیز کرائیٹیرین ہے، کیا کہ آپ اور میں جس نبی کی امت ہیں، ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں یا ہمیں دیکھ کر اسلام سے دشمن ہو رہے ہیں. یہ بات آپ نے کئی دفعہ سن چکے ہوں گے کہ اسلام کچھ اور ہے اور مسلمان کچھ اور ہے. اور یہ بھی کسی نان مسلم کا ہی قول ہے کہ مجھے وہ قرآن دو جس پہ تو مسلمان عمل کرتے ہو. پھر آپ دیکھیے کہ ایک ظاہری حال حلیہ کی بات ہو رہی ہے نا، تو میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ اس کو بھی کھولنا چاہتی ہوں. ہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوبصورت تھے. آپ اس میں ان کی داڑھی کی ڈسکرپشن پڑھیں گے، گھنی داڑھی تھی، بشی، بہت تھک داڑھی تھی، کالے بال تھے، آپ کی آنکھیں موٹی تھی، لمبی تھی، آپ کی پلکیں لمبی تھی. آپ کا رنگ گورا وائٹ جس کو سفید کہتے ہیں وہ نہیں. عرب لوگ جو نا سفید رنگ کے لیے، یہ جو آج ہم جس کو وائٹ پیپل کہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، یلوش کلر کو وائٹ کہتے تھے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں چمک تھی. گندمی رنگ تھا لیکن اس میں ایک چمک تھی. سفیدی مائل تھا لیکن گندمی تھا. آپ کا شانہ چوڑا تھا، آپ کا پیشانی چوڑی تھی، آپ یہاں سے برائٹ شولڈر براڈ تھے آپ کے. آپ چلتے تھے تو ایسے لگتا تھا زمین لپٹ رہی ہے. یعنی آپ کے چلنے کا اندازہ کہ آپ تیز چلتے تھے، اور تیز چلنا چاہیے، یہ سنت ہے. اور ایسے لگتا تھا کہ زمین آپ کے لیے نرم کر دی گئی ہے، جیسے اوپر پہاڑی سے کوئی اترتا ہے نا، یوں رول ڈاؤن ہونا، اس طرح سے آپ چلتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری ظاہری خوبیاں کیوں دیں کہ لوگ جب آپ کو مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں چلتا پھرتا دیکھتے تھے نا تو وہ واقعی اس چیز کو محسوس کرتے تھے کہ اس میں کوئی انیوژل بات ہے. آج بھی تو دیکھیں نا، آپ آرٹسٹوں کو دیکھ لیجئے یا جو سکرین پہ بڑے بڑے چہرے آتے ہیں، لوگ ان کی ظاہرداری سے متاثر ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. تو اللہ نے اپنے نبی کو بھی یہ باتیں عطا کی تھی. ایک صحابی تھے عمر، وہ کہتے ہیں کہ تمہیں رونا چاہیے. کیا یعنی کس بات پہ رونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت آج اتنی ہو رہی ہے. یعنی یہ ان کے دور کی کہانی ہے. آج کے دور میں آپ اور میں دیکھیں تو پتہ نہیں ہم اس کو کیسے دیکھ لیں کہ جب لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے نا، لیکن جب کوئی ان کے سامنے آ جاتا تھا تو اس کی مخالفت ختم ہو جاتی تھی، اس کی دشمنی ختم ہو جاتی تھی.
آج اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مجھے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل روپ لوگوں کو دکھانا چاہیے. دیکھیے سٹوریز تو سب پڑھتے ہیں. آپ لوگوں سے کہ مت مسلمان بنو، ڈونٹ بی مسلم، اٹس اوکے، ٹھیک ہے. دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ جی آپ اسلام قبول نہ کرو. آپ سٹوری سنتے ہیں نا، ٹارزن کی کہانی آپ نے پڑھی، مکی ماؤس تک کی کہانی آپ نے سن لی، گلوکاروں کے حالات زندگی، اداکاروں کے، کرکٹرز کے سنتے ہو نا. تو تعصب کی کیا بات ہے؟ آؤ ذرا ایک دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی دیکھ لو. آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں جان کر بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف آئیں گے. صرف بات یہ ہے کہ مجھے آپ کو اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. آپ اور میں کس طریقے سے اس کو لے کر چلتے ہیں، ورنہ بات نہیں بنے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاس قریب آنے والے لوگ تھے نا، وہ ینگز تھے، باپ دشمن تھے. آپ دیکھیے کہ ابو طالب مسلم نہیں ہوئے، حضرت علی مسلمان ہو گئے. ابو جہل مسلمان نہیں ہوا، اکرمہ مسلم ہو گیا. اور یہ ایک سے زیادہ مثالیں موجود ہیں. وجہ کیا ہے؟ یوتھ جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے دماغ سے سوچتی ہے، وہ روایات کی مقلد نہیں ہوتی. اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جان کے دیکھتے تھے کہ اس شخص میں کوئی بری بات نہیں ہے، آپ کیوں برا کہتے ہیں ان کو؟ ہمیں تو ان میں کوئی برائی نہیں دکھتی. اور یوتھ کا ایک اپنا کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اٹس اوکے، جو بھی آپ کہیں گے وہ ہوگا، ہمیں تو ایسی کوئی غلط بات نہیں لگتی. پھر آپ دیکھیے کہ سب سے بڑی گواہی کس کی ہوتی ہے؟ جو آپ کے قریب ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو ام سلیم نام کی ایک عورت تھی، 10 سال کا اپنا بیٹا، انس اس کا نام تھا، اس کو لے کر آئی. کہنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا یہ بچہ آپ کے قریب رہے، آپ کی خدمت کرے، آپ کے وضو کا پانی رکھے، آپ کے گھر کے چھوٹے بڑے کام کر دے، اور آپ اس کو دعائیں دیں اور اس کی تربیت کریں. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے سال رہا؟ دیکھیے مدینہ گئے تو آپ کے پاس آئے نا، وہ 10 سال کے بچے تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت انس کی عمر کتنی ہوئی ہوگی؟ 23 سال. 10 اور 13، 23 سال. کہتے ہیں میں نے جتنا عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا، اور بچہ ہونے کے ناطے میرے سے غلطیاں ہوتی تھی. آپ کچھ کہتے میں وہ نہ کرتا، کچھ کہتے میں بھول جاتا، کہتے کچھ کرتا کچھ، لیکن میں نے ان 13 سالوں میں آپ کی زبان مبارک سے اف تک کا لفظ نہیں سنا. اف ناگواری کے اظہار کا سب سے ہلکا درجہ ہوتا ہے، ہلکا درجہ ہوتا ہے. اب آپ بتائیے گھر کی گواہی بڑی ہوتی ہے کہ دور کی گواہی بڑی ہوتی ہے؟ جو لوگ آپ کے ساتھ ہوں، جو آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے، وہ آپ کے معاملے میں کس طرح بات کرتے ہیں، یہ زیادہ اہم بات ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کردار بھی بڑا خوبصورت دیا تھا. آپ جولی بھی تھے، مذاق بھی کرتے تھے، لیکن جھوٹ نہیں بولتے تھے. مزاح اور مذاق میں فرق کرتے تھے. ایک دفعہ ایک بوڑھی عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ میں جنت میں چلی جاؤں. تو آپ نے کہا کہ جنت میں تو کوئی بوڑھی عورت نہیں جائے گی. تو وہ رونے لگ گئی. آپ نے کہا کہ رو نہیں، بوڑھی عورتیں جوان بنا کر جنت میں بھیجی جائیں گی، یعنی تمہارا یہ بڑھاپا ختم ہوگا اور تم جوانی کی حالت میں ہوگی. اب آپ دیکھیے جھوٹ تو نہیں ہے نا اس میں، کہا سچ لیکن دوسری طرف بات بدل گئی. ایک کسی شخص کو کہا کہ کل میرے پاس آنا، میں تمہیں اونٹ دوں گا. اگلے دن وہ گیا تو کہا جی اللہ کے نبی آپ نے کہا تھا اونٹ دوں گا. کہا میں اونٹ کا بچہ دوں گا. وہ کہنے گا یہ کیا بات ہے، آپ نے تو کہا تھا اونٹ دوں گا، پھر آپ آج اونٹ کے بچے کی بات کر رہے ہیں، یہ تو زیادتی ہے. یعنی وہ بڑے اونٹ کی امید لگا رہا تھا، اس کو چھوٹا اونٹ مل رہا ہے. تو آپ نے ہنس کے کہا کیا ہر اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا؟ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہ چھوٹی بات ہے کہ بڑی ہے؟ آپ بورنگ نہیں تھے. یعنی میں نے جتنا پڑھا ہے، اس کو شمائل ترمذی کہتے ہیں، اور ہم ایک پوری نشست اس پہ کریں گے. شمائل مین اپیرنٹلی آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا. صحابہ کہتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا تھا نا، یعنی دور کے لوگ، وہ آپ کو بہت باروب سمجھتے تھے، ڈرتے تھے، کانپتے تھے. لیکن جو شخص جتنا آپ کے قریب ہوتا جاتا تھا نا، تو وہ آپ کو بڑا سافٹ پاتا تھا. اور ایک اور کامن خوبی تھی اللہ کے نبی کی، ہر بندہ آپ کے بارے میں یہ سوچتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار مجھ سے ہے. بات سمجھے؟ یعنی میں اکثر سوچتی ہوں اس بات کو کہ پبلک ڈیلنگ ایک بہت بڑا گور ہے. 24 گھنٹے میں سے شاید 20 گھنٹے تو ہم انہی چیزوں پہ باتیں کرتے رہتے ہیں نا.
مینجمنٹ ایشوز، فلاں باتیں، لوگوں سے کیسے ڈیل کریں، کیسے قائل کریں، لوگوں کو کیسے مائل کریں. آپ یقین کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھ لینا تو آپ سے زیادہ بیسٹ پبلک ڈیلنگ کسی کو نہیں آتی تھی. حضرت عائشہ کہتی ہیں اور باقی ازواج بھی کہتی ہیں کہ آپ جب گھر میں آتے تو ہمارے ساتھ کاموں میں شامل ہو جاتے. ایک موقع پہ اللہ کے نبی کی ایک بیوی دوسری بیوی کے ساتھ کچھ مذاق کر رہی تھی. کیا؟ آٹا گونتے گونتے اس نے پکڑ کے اس کے منہ پہ آٹا ملنا شروع کر دیا. ذرا دیکھیے آج سوکنوں کے ایسے لاڈ ہیں، بہنوں کے نہیں ہے. آپ کے منہ پہ کوئی آٹا ملے ہاں تو آپ کیا کر دیں. تو جب ایک نے ملا نا تو دوسری رونے لگی، تو آپ نے کہا رو کیوں رہی، اٹھو تم بھی پکڑ کر اس کے منہ پہ مل دو. آج کے مرد ہیں آپ کہیں گے مولوی صاحب گھر میں یہ حرکتیں کرتے ہیں، پکڑو ان کو. ہی واز ویری لائٹ پرسن، ویری لائٹ مائنڈیڈ، ہلکے پھلکے، ریلیکسنگ. صحابی کہتے ہیں کہ نبی کا ہاتھ میں آتا تھا تو ایسے لگتا تھا کسی نے ریشم کا گولا پکڑ لیا، اتنے نرم ہاتھ تھے. آپ کا چہرہ گول تھا، تھوڑا سا اوولش، یعنی نیچے سے تھوڑا سا لمبا تھا لیکن اوپر تھا، اور سیاہ آنکھیں تھی بالکل. ایک صحابی ہیں کہتے ہیں کہ مجھے دنیا کی ساری چیزوں میں سے سب سے خوبصورت جو چیز لگتی ہے وہ لگتی ہے کہ میں نبی کے سامنے بیٹھوں اور ان کو گھورتا رہوں. اب آپ دیکھیے کہ مرد تو ایسی باتیں اکثر کرتے بھی نہیں ہے نا کہ پاس بیٹھ میرے پاس تجھے دیکھتا رہوں. اب ایک اتنا ریزنیبل، اتنا ایک سمجھدار بندہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں نبی کو دیکھوں، تو پھر دیکھتے ہوں گے. کہا لیکن میں دیکھ نہیں سکا. ہم جب آپ کی محفل میں ہوتے تھے تو ہمارے دل پر ایک ہیبت طاری ہوتی تھی. ہم بے تکلفی کے باوجود آپ کے ساتھ ایک فرق محسوس کرتے ہوئے آپ کو دیکھ نہیں پاتے تھے. ہم جب آپ کے پاس ہوتے تھے تو ہم ادھر ادھر دیکھتے تھے، آپ کے بالکل سامنے نہیں بیٹھتے تھے، لیکن دل یہ کرتا تھا کہ میں آپ کو دیکھوں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ ہمبل چہرہ دنیا میں کسی کا نہیں دیکھا. آج ہمارے ہاں یہ جو ایک دین کے نام پہ کانسیپٹ بن گیا ہے نا، غصہ، بھویں تنی ہوئی اور مونچھوں پہ بل دیتے ہوئے اور ڈنڈا ہاتھ میں ٹک 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 ٹک، ابا جی آ گئے ہیں، دروازہ کھول دو، سارے چھپ جاؤ، کوئی کا چارپائی کے نیچے، یہ مولوی صاحب آ گئے جی، ماسٹر صاحب آ گئے. اللہ کے نبی ایسے نہیں تھے. ویری سافٹ اور ایزی گوئنگ تھے، بہت ایزی گوئنگ تھے. آپ کا جو چہرہ تھا نا بہت فلیشی نہیں تھا، گوشت نہیں تھا بہت زیادہ چہرے پہ، اور نہ بہت زیادہ سوکھا ہوا چہرہ تھا. آپ کے جو جسم پہ بال تھے نا وہ بھی بالکل ایک لکیر کی طرح تھے. یعنی عام طور پہ مردوں کے جسم میں جس طرح بال ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے جسم پہ اتنے زیادہ بال نہیں تھے. اور ایک بالکل ناف تک نیچے جو ایک بالوں کی لڑی جاتی ہے وہی جاتی تھی. اور صحابی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے پہ جو داڑھی تھی وہ یوں کھلی ہوتی تھی. میں جب یہ سارا پڑھ رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج ہمارے ہاں خوبصورت مرد کا تصور کیا آتا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، بس ایک عورت کو اور مرد کو ایک ساتھ بٹھا دیں تو پتہ ہی نہ چلے کون عورت ہے کون مرد. ہمارے ذہن میں خوبصورتی ہے. دیکھیں آپ جو مرضی سمجھے، لیکن مجھے پتا ہے کہ موسٹلی ایک ہینڈسم مین کا تصور کیا آتا ہے؟ کلین شیو ہے کہ نہیں، سوٹڈ بوٹڈ. چلے کوئی ماڈرن ہے وہ کہے گی مجھے 3 پیس سوٹ نہیں چاہیے، مجھے پھٹی ہوئی جین والا بندہ اچھا لگتا ہے، گھٹنوں سے پھٹی ہوئی ہے. اور کیا آتا ہے؟ گلے میں چین، ادھر ایک بریسلٹ، شولڈر پہ کیمرہ. اور بھی بتا دیں کچھ، اپنے خواب بتا دیں، کیسے لڑکے اچھے لگتے ہیں آپ کو؟ ہاں ہمارے تصور میں کیا آتا ہے؟ خوبصورت مرد کون سا ہوتا ہے؟ یہی کچھ آتا ہے. آپ دیکھیں ہیرو سارے یہی ہوتے ہیں، لوگ اس پہ ہوتے ہیں. اور مجھے تو گڑبڑ ہونے لگتی ہے کہ یہ عورت ہے کہ مرد ہے. لیکن نبی کا جو حسن پڑھتے ہیں آپ دیکھیں، عربی میں داڑھی کو لحی کہتے ہیں، لحش کہتے ہیں. اور لحش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حدیث میں ایک لفظ میں آتا ہے کہ اپنے چہروں کو مزین کرو داڑھی سے. زینہ، خوبصورتی ہے یہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہے کہ نہیں؟ چلیے ذرا معذرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے مائنڈ نہیں کریں گے، مجھے پتا کہ وہ ان کا مزاج بڑا سافٹ تھا. آپ ذرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کا ماڈرن روپ لائیے اپنے ذہن میں. کلین شیپ آتے تو پھر ہمیں اپنے مرد کلین شیپ کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کیا ہمیں کلین شیپ ایک وہ بالکل چھلا چھلایا مرد اچھا لگتا ہے؟ ایک لڑکی یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے داڑھی والے کے ساتھ شادی نہیں کرنی، یہ داڑھی ہو تو پھر شادی کے بعد رکھ لے، یہ تو مجھ سے بہت بڑے لگیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں مانگ نکالتے تھے، لمبے بال تھے یہاں سے تھوڑے سے. اور آپ دیکھیے کہ ان کی ادائیں کتنی سادگی والی تھی. کیئرلیس بیوٹی،
شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھتے تھے. کیا آپ کہتے ہیں یہ تو مولوی لگتا ہے؟ اب آج جو لفظ مولوی ہے جو ہمارے کانسیپٹ ہے، اب آپ کی بیٹی کا رشتہ آ جائے، جس دن رشتہ ہے، کیا آپ لڑکے کے کلین شیو ہونے کو خوبصورتی کہیں گے یا بدصورتی؟ حضرت عائشہ کے تصور لائیں کیسی آتی ہیں، کہنے کو بھی نہیں دل کرتا کہ جن ہولیوں میں آج بچیاں باہر جاتی ہیں عائشہ ایسے جا سکتی تھی. 18 سال کی تو تھیں ٹوٹل جب بیوہ بھی ہو گئی. 15-16 سال کی ایک بچی آج کس حال ہولیے میں باہر جاتی ہے؟ کیا حضرت عائشہ، خدیجہ اور حفصہ اور جویریہ اس طرح جا سکتی تھی؟ یہ سیرت مجھ سے آپ سے یہ تقاضے بھی کرتی ہے کہ ہم اپنی شکل و صورت نہیں بدل سکتے، لیکن ہم اپنی لکس اور اپنی پرسنالٹی کو بدل سکتے ہیں. یہ صرف ایک کانسیپٹ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے لوگوں نے کتنی محنتیں کی ہیں. یہ پرسیپشنز دینے کے لیے آپ ان مسلمانوں کے عروج کی کہانیاں پڑھ لیں. 1000 سال جو مسلمانوں کا عروج تھا نا، آپ ہسٹری کی کوئی بک کھول لیں، کوئی ناول دیکھ لیں، کوئی پرانی فلم دیکھ لیں، کوئی ڈرامہ دیکھ لیں، ہمیشہ مردوں کی داڑھی دکھاتے ہیں. ابھی ہمارے جو ٹریول گزرا ہے ابھی ٹرپ کا، تو سارے ایک دن وہ ڈرائیور کے ساتھ باتیں کر رہے تھے تو کہنے لگے، جو بات کا خلاصہ تھا وہ میں اپنے لفظوں میں بتاتی ہوں. کہنے گے کہ لک اف جیسس ول کم ان دس ورلڈ نو ہاؤ ہی ول لک لائک مسلم. مطلب اگر حضرت عیسیٰ اب دنیا میں آئیں تو تمہارا کیا خیال ہے وہ کیسے دکھنے میں لگیں گے؟ داڑھی ہے نا ان کی؟ کہنے کا ہاں. ان کا تصویروں کا جو بھی انہوں نے روپ بنایا اس کو دیکھے تو وہ کس سے مل رہا ہے آج کے دور میں؟ مسلم سے ملتا ہے. پھر آپ نے کہا کہ اگر میری دنیا میں آ جائے فار ایگزامپل تو کہیں گے نہیں میری ول ناٹ کم. انہوں نے کہا یس شی ول ناٹ کم، بٹ اگر میری دنیا میں آ جائیں تو کیسی دکھنے میں لگیں گی؟ ہاؤ شی لک لائک مسلم. لمبا سا دوپٹہ. آپ دیکھیے کہ میری کو تو فل سلیوز والے کپڑوں میں دکھاتے ہیں. کیا میری آج کی نان مسلم لڑکیوں کی طرح دکھیں گی؟ شی ول لک لائک مسلم. دیٹ از دی ریالٹی آف اسلام، کہ ہر مذہب کے جو نبی تھے یا پچھلے دور کے جو لوگ گزرے تھے وہ سارے مسلمان تھے. تو آج یہ جو کرسچینٹی کا روپ جس نے بنایا، اور میں بہت سوچ کے بات کہوں گی کہ آج ہم مسلمز نے جو خوبصورتی اور بدصورتی کا معیار بنا لیا نا، جو یہ میں نے اشارے کیے ہیں آپ کو معذرت کے ساتھ، یہ نان مسلم کلچر بلکہ کرسچین کلچر سے متاثر ہو کے کیے. کیا ہمارے ٹریڈیشن میں لڑکے کی شادی پہ چاہے برات پہ، اب برات میں چونکہ اس نے بھی دلہن سے میچ ہونا ہوتا ہے، اور دلہنوں کو ابھی تک تو میں نے شادی والے دن پینٹ کوٹ پہنے نہیں دیکھا، اللہ ماشاءاللہ کو اگلے 10-15 سال میں دلہن کا بھی کوئی ویڈنگ ڈریس پینٹ شرٹ ہی بن جائے تو بن جائے، آئی ڈونٹ نو. تو اب دلہا نے بھی شیروانی پہ کام شام کروانا ہی ہے، وہ تو شلوار قمیض پہنے گا، چاہے وہ 50,000 کی بنے یا 60 کی بنے، کچھ بھی بنے. لیکن کیا 3 پیس سوٹ پہننا اور خاص طور پہ ولیمے کے ڈریس کے ساتھ، یعنی یہ ایک ہمارا کلچر نہیں بن گیا؟ جی مجھے یہ پہننا ہے. میں دیکھیں کپڑوں کے خلاف نہیں ہوں، واللہ اس وقت میرا موضوع پردہ یا کپڑے حلیہ نہیں، میں نبی سے پیار کی بات کرتی ہوں. ہم کیوں اتنے ڈیفرنٹ لگتے ہیں آج؟ اصل یہ سوچنے کی باتیں. یعنی میرا میاں اگر اس طرح کے حال حلیے میں جو نبی کا حال حلیہ نہیں، تو مجھے کہنا پڑے گا کہ اللہ نے جو دے دیا لیکن ہی شوڈ بی چینجنگ، اس کو کچھ بدلنا پڑے گا. ہر روز صبح اٹھ کے ایک جنگ لگتی ہے نا. بال کہتے ہیں ہم آئیں گے، ہم کہتے ہیں ہم کاٹیں گے. صبح اٹھتے ہی تیر تلواروں سے دن کا آغاز ہو، جن کا کٹ لگا کر اپنے آپ کو زخمی کر کر جائیں، اور ہم یہ سوچیں کہ یہ تو ہینڈسمنس ہے. اب ایک مرد آدھی داڑھی بڑی ہوئی ہے، شیپ بڑی ہوئی ہے، اور اس طرح اٹھ کے جا کے اپنے آفس میں بیٹھ جائے، لوگ کہیں گے آر یو سک، آر یو اوکے. یہ کانسیپٹ کس نے دیا؟ یہ اسلامی کانسیپٹ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خوبصورتی بھی تھی اور ظاہری بھی تھی. اچھا چلے میں اس کو تھوڑا سا آپ کو مزید کلوز سرکٹ میں دکھاؤں. آپ سعودی عرب جاتے ہیں عمرے پہ، حج پہ، 98% سعودیز کی داڑھی ہوتی ہے. بدصورت لگتے ہیں ان کے کاؤنٹرز پہ بیٹھے ہوئے، اور جہاں بھی ہے. ٹھیک ہے ہمیں عورتوں کو ضرورت نہیں ہے کسی مرد کو دیکھنے کی، لیکن نظر پڑتی ہے. چلیے قاری، ڈفرنٹ قاریز کو آپ دیکھتے ہیں، کبھی یوٹیوب پہ ان کی سنتے ہوں گے. اسپیکرز ہیں، خطیب ہیں، بدصورت لگتے ہیں. تو باہر والوں کو چھوڑ دیجئے، آپ اور میں جو اس کلاس روم میں بیٹھے نا، یہاں اپنی نیت کریں. آپ بچیاں تو اپنے ماں باپ کو کہہ دیں ہمیں ایسا چاہیے جیسے نبی تھے. وہ ایک واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا نا کہ ایک شخص ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری بیٹی ہے تو مجھے شادی کرنی ہے. جلبیب اس کا نام تھا. تو کہا کہ شادی کرنی ہے، اچھا وہ فلاں گھر ہے وہاں چلے جاؤ، ان کی بیٹی جوان ہے. پہلے ایسے ہوتی تھی شادیاں، اللہ کی پناہ، آج جو حالات ہے.
خون چوس لیا ان شادیوں نے ہمارا. اور میں سچ کہتی ہوں ہمارے اسلام کا رہا سہا رس ہماری شادیوں نے نوچا. ایک شادی 1 سال تک ہمیں ڈسٹرب رکھتی ہے، ہونے سے پہلے سے لے کر ہونے کے بعد تک، اور بات تو اس کے بعد الگ باتیں ہیں. مائنڈ نہ کریے گا، سیرت پڑھ رہے ہیں، کوئی مذاق نہیں ہے. اگر نبی کی شادیاں ایسی ہوتی نا تو وہ 10 سالوں میں صرف 10 شادیاں کرتے اپنی، پھر بیٹیوں کی شادیاں، پھر بچوں کی شادیاں. ہم نے تو ہر چیز کو ناسور بنا لیا. ہم انسانوں کو پوچھتے ہیں، خوشیاں اپنی نہیں دیکھتے، دوسروں کی دیکھتے ہیں، اگلے کو خوش کرنا ہے. اور کئی جگہ ظلم ہو جاتا ہے ہم سے. گناہ ہم قبول کر لیتے ہیں لیکن ہم کہتے ہیں ابھی نہیں، کیونکہ ابھی ہماری تیاری نہیں ہے. لیکن آپ جو بات کہہ رہی ہوں وہ اس پہ غور کیجئے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح کی سادگی تھی. جنگ سے واپسی پہ شادی ہو رہی ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ 2 جنگیں ایسی ہیں کہ جہاں سے جب واپس آئے تو وہاں سے واپسی پہ آپ کا نکاح ہوا. بات سنا رہی تھی جلبیب کی، کہنے لگا اللہ کے نبی شادی کرنا چاہتا ہوں، اور سیاہ رنگ کا حبشی تھا، باہر سے آیا ہوا تھا. اس دور میں لوگ گندگی نہیں رکھتے تھے. نکاح چلو جی رہ رہے ہیں پردیس میں، اب ہمیں تو کسی کو ساتھ رکھنا ہی ہے نا، لیونگ ٹوگیدر نہیں. جائز طریقہ بھائی ضرورت محسوس ہوتی ہے. اور جب ایک مرد کہہ دے نا مجھے شادی کی ضرورت ہے تو ماں باپ کو ایک رات بھی نہیں گزارنی چاہیے، ورنہ نقصان ان کا ہی ہوگا. کہتے ہیں ان کے گھر چلے جاؤ، وہ فلاں کی بیٹی جوان ہے. اب جا کے پیغام دیا کون ہے، بیٹھو جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا، نکاح کا ارادہ میں آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر. نہ دیکھا نہ سنا، نہ بات نہ چیت، کوئی نہ کہانی اگلی نہ پچھلی. اب ماں باپ تو ذرا سوچ میں پڑی جاتے ہیں نا بندے کہ کیا دیکھے جس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں. نہ نسب کا پتہ ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا، اجنبی ہے، اور رنگ بھی کالا ہے، قریش نسل سے بھی نہیں. تھوڑی سی اوپر نیچے دل میں نیت آئی کہ ہم یہاں رشتہ نہیں کریں گے. بچی سمجھدار تھی، کہنے لگی کہ آپ اس رشتے کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں، اس شخص کی نظر سے نہ دیکھیں، کس نے بھیجا اس کو دیکھیں. اگر یہ قریشی نہیں ہے تو جس نے بھیجا وہ کیا ہے، قریش کیا لا نسب سے. یہ خوبصورت نہیں ہے تو جس نے بھیجا وہ کون ہے، دنیا کا سب سے خوبصورت انسان. 2-4 باتیں کی کہا اچھا اگر تمہیں کوئی نہیں ہے مسئلہ تو ہمیں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. شادی کر دی. اور مدینہ میں دا موسٹ ہیپی، یعنی دا کیوپڈ کپل، اگر آپ انگلش کا یہ لفظ جانتے ہیں نا، کیوپڈ کپل، جس کو اردو میں آپ کہہ لیں ہنسوں کی جوڑی، اس نام سے وہ جوڑی مشہور ہو گئی. اتنا پیار دل میں اللہ نے ڈال دیا. اور اس نے تجارت شروع کی، تھوڑے ہی عرصے میں مدینہ کا ایک کامیاب تاجر بن گیا. یہ ہے اصل اسلام. یہ سیرت پڑھنے سے زیادہ بات نہیں ہوگی، یہ تو چند دنوں کا کورس ہے، ختم ہو جائے گا. اور کوئی پہلا کورس تھوڑی ہے جو آپ زندگی میں کرنے لگے ہیں. عملی سیرتوں میں ڈھالنا ان چیزوں کو، پھر آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگیوں میں خوشی کتنی ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایزی گوئنگ تھے. یہ بھی ایک آپ کی خوبی لکھیے گا. آپ کی ازواج کہتی ہیں کہ جب 2 چیزوں میں ایک میں اختیار ہوتا تو آپ آسان چیز کو قبول کرتے. مثال دیتی ہوں کہ آپ یہاں سے لے کر فہرست تک جانا چاہتے ہیں اور شدید گرمی ہے باہر، اور ادھر اتنے روڈ میں دھوپ ہے اور دوسری طرف چھاؤں ہے، تو آپ دھوپ میں جائیں. یا سردیوں میں نکلے، ایک طرف پھسلن ہے اور ایک طرف سوکھی جگہ ہے، تو پھسلن پہ نہ چلیں، سوکھی جگہ پہ چلیں. آپ ایزی گوئنگ تھے، ریلیکسڈ ہوتے تھے اس ناطے سے کہ آپ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے مشکل نہیں ڈالتے تھے. آپ نے فرمایا کہ بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو بشارتیں دیا کرو، نفرت نہ دلایا کرو. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت آ گئی کسی صحابی کی کہ یہ لمبی بڑی نماز پڑھاتے ہیں، غالباً حضرت معاذ تھے. تو آپ نے فرمایا کہ معاذ کیا تم لوگوں کو فتنے میں ڈالتے ہو؟ یعنی جب لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو مختصر پڑھاؤ، جب خود پڑھنی ہے تو لمبی پڑھو. بہت انڈرسٹینڈنگ تھے. انگلش میں آپ کہیں فوراً لوگوں کے دل کی بات سمجھ جاتے تھے. اکثر لوگ یہ گواہی دیتے تھے اللہ کے نبی کے بارے میں کہ ہم جو سوچ کے آتے تھے نا، آپ بالکل پہلے سے وہ بات جانتے تھے. پھر آپ کیئرنگ تھے، محبت کرتے تھے. عائشہ کہتی ہیں جب کبھی میری طبیعت خراب ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح میری کیئر کرتے، وہ واقعی عفق میں جب میں بیمار ہوئی تو اتنی کیئر نہیں کرتے تھے. تو میرے دل کو یہ بات چبھتی تھی، اور بعد میں حقیقت کو لی کہ باہر تو اتنا طوفان اٹھا ہوا ہے عائشہ کے خلاف، اس کا اثر تھا. پھر آپ دیکھیے صبر تھا آپ کے اندر، اس طرح کا صبر تھا کہ دوسرے کو خبر نہیں ہونے دیتے تھے حالات کے. ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گرمی کی دوپہر تھی، اس میں باہر نکلے. عربوں میں لوگ دوپہر کے وقت باہر نہیں نکلتے. جب باہر نکلے نا تو دیکھا تو عمر بھی ادھر سے آ رہے ہیں. عمر نے کہا اللہ کے نبی آج آپ کیسے باہر آ گئے؟ تو کہا
مجھے بھی اسی چیز نے نکالا ہے جس نے تجھے نکالا ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ لیول دیکھیے. کیا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے تو میں نے کہا کہ باہر جا کے دیکھوں. اللہ کے نبی آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں بھی بھوکا ہوں؟ کیا بس پتا لگ جاتا ہے. خیر نکلے وہاں سے. ایک انصاری نے دیکھا, ان کو بلا لیا. 2-3 واقعات ہیں. کسی میں آتا ہے کہ ایک انصاری ان کو اپنے باغ میں لے گیا, چٹائی بچھائی, انگوروں کا گچھا توڑ کے سامنے رکھا. بعض روایت میں حضرت جابر کا واقعہ بھی آتا ہے, یا ایک اور صحابی تھے, ان کے پاس ایک ہی بکری تھی. گھر گئے کا بیوی سے کہ اللہ کے نبی بھوکے ہیں, کچھ کھانا چاہیے. وہ بکری ذبح کی پیش کیا. جب اتنا کچھ ہو کے کھانا سامنے آیا تو کھانے لگے تو آپ نے کہا کہ یا عمر, اے عمر یاد رکھنا, ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. پھر بھی حساب ہوگا. حضرت عمر نے ہاتھ سے جھٹک دیا وہ انگور. اللہ کے نبی اتنے دن کے بعد مل رہا ہے, اتنی مشکل کے بعد مل رہا ہے, پھر بھی حساب ہوگا. کہا حساب تو ہوگا. سوتے کس پہ تھے؟ پھوڑے بستر پہ سوتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں ایک حجرہ بنایا تھا جو صرف آپ کا اپنا تھا, چبوترا سا کہہ لے. وہاں پانی کی ایک بوتل پڑی رہتی اور نیچے جیسے کھجور کی چھال ہوتی ہے نا, اس کا بستر تھا. ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے تو اللہ کے نبی لیٹے ہوئے تھے. آپ کو دیکھ کر فوراً اٹھ کے بیٹھ گئے. جب بیٹھے تو عمر نے دیکھا کہ آپ کی جسم کے اندر کھجوروں کے نشان پڑ گئے ہیں, تو عمر رونے لگ گئے. کہا اللہ کے نبی آپ کے جسم پہ نشان پڑے, میں نے تو کبھی آپ کے جسم پہ پہلے نشان نہیں دیکھا. کہا کیا آپ کے لیے نرم بستر نہ لگا دیں؟ ہم تو دیکھتے ہیں فلاں فلاں اتنے آرام سے رہتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے کہا عمر کہ تیرے دل میں ابھی بھی شک ہے, یعنی کہ میں غریب ہوں یا میں سچا نبی نہیں ہوں. اور پھر آپ نے کہا کہ دنیا کے بادشاہوں کے لیے یہ دنیا میں ہے, میرے لیے آخرت میں ہوگا. اور آپ نے اسی کو پسند کیا. فرمایا عمر تم دنیا میں چاہتے ہو کہ آخرت میں چاہتے ہو؟ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ بستر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہوتا تھا جس پہ سوتے تھے بڑا معتدل ہوتا تھا, یعنی بہت فلفی نہیں کہ اس سے آنکھ ہی نہ کھلے, اور ایسا بھی نہیں ہے عام حالات میں کہ اس کے اوپر سویا ہی نہ جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس طریقے سے اپنے گھر میں رہتے تھے کہ بعض دفعہ آپ کا جو حجرے تھے بیویوں کے وہ ایسے ہوتے تھے کہ حضرت زبیر ہیں غالباً, حضرت عائشہ کے بھانجے تھے, حضرت اسما کے بیٹے. اور اسما کون تھی؟ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھی زاد بھائی زبیر کی بیوی. تو عبداللہ بن زبیر تھے بچہ. بچوں کو عادت ہوتی ہے آج خالہ کے گھر رہنا ہے, چل پڑے. کہتے ہیں میں خالہ کے گھر رہنے گیا, کمرہ ایسا تھا کہ جب اللہ کے نبی اور ان کی ازواج لیٹی تو کمرے میں جگہ نہیں تھی, تو میں ان کے پاؤں کی طرف لیٹ گیا, جسے وہ سراندی براندی نہیں کہتے. اتنی سی جگہ تھی کہ جہاں میں ان کے ساتھ لیٹا اس جگہ میں اتنی جگہ نہیں تھی. اور آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی چاول نہیں کھائے, ساری زندگی چاول نہیں کھائے. میدا جس کے ہم نان بناتے ہیں, جس کے ہم پیزے بناتے ہیں, ساری زندگی میدا اور نان نہیں کھایا. چاول کیوں نہیں کھائے؟ عربوں میں چاول تھے ہی نہیں ہے. اور چھان والی روٹی کھاتے, جو کے آٹے کی, بارلے سیڈ کی روٹی کھاتے تھے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 6 ہفتے گزر جاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوشت نہیں کھاتے تھے. صحابی نے سنا, وہی جو ان کے بھانجے ہیں. حضرت عائشہ کے بھانجوں سے بہت باتیں ملی ہیں ہمیں, کیونکہ خالہ بھانجے باتیں کرتے ہوں گے نا, وہی بات میں حدیث سے بن گئی الحمدللہ. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی 6 ہفتے تک گوشت نہیں کھاتے تھے. میں بھی نہیں کھاؤں گا. کہا کیا کھاتے تھے؟ کہا اسودان, کالا پانی اور کھجوریں. کا پانی کالا کیسے؟ کا جو ملتا تو اس میں بھی ریت ہوتی تھی. اور یہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد کی باتیں ہیں. عام دنوں میں ٹھیک ہے مانتے ہیں شروع کے 5-6 سال مشکل کے تھے. اور آپ یاد رکھیے جو لیڈر ہوتا ہے نا اس کا ہمیشہ مقام اوپر ہوتا ہے. صحابہ سب سے زیادہ نبی کا خیال کرتے تھے, آرام کا, سونے کا, کھانے کا, بیٹھنے کا, کہ ہمیں تکلیف ہو جائے ان کو نہ ہو. اس کے باوجود جب سب کچھ ہو گیا تھا, مل گیا تھا, لوگوں کے گھروں کے چولہے جل گئے, مہاجرین کو بھی اللہ نے آسودہ کر دیا, اس کے باوجود بھی آپ کا لائف سٹائل یہی تھا. اور آپ کا حال کیا تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی آ جاتا مانگنے کے لیے تو کبھی منع نہ کرتے. ایک دفعہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ کے جسم پہ وہ چادر تھی جس میں سوراخ ہوئے ہوئے تھے, یعنی آپ کے کپڑے میں چھید تھے. اتنے میں کسی نے باہر سے اللہ کے نبی کو کوئی تحفہ بھیجا, بڑی خوبصورت چادر. اللہ کے نبی اندر گئے اور وہ پھٹا ہوا کپڑا اتار کے وہ نیا جوڑا پہن لیا. جب باہر آئے نا
تو ایک صحابی نے دیکھا تو کہا اللہ کے نبی کتنی پیاری چادر ہے، آپ یہ مجھے دے دیں. آپ نے کہا اچھا. آپ واپس گئے، وہ چادر اتاری، دوبارہ وہی پھٹی ہوئی سوراخوں والی چادر پہن کے آئے اور وہ نئی چادر طے کر کے اس صحابی کو دی. اب باقی صحابہ دیکھ رہے تھے تو وہ ان کو لان تان کرنے لگ گئے کہ تمہیں پتا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بندے کو نہ نہیں کی تو تم سوچ کے بولتے. تو اس صحابی نے جو بات کی وہ بھی ذرا سنیے. کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے اس کپڑے کی حاجت نہیں ہے اور میں اس کو پہنوں گا بھی نہیں، لیکن یہ میرا کفن ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن کے اتارا ہے نا، تو آپ کے جسم سے ٹچ کیا ہوا کپڑا تم اس کو میرے کفن کی جگہ استعمال کرنا، شاید اس کی وجہ سے میں قبر کے عذاب سے بچ جاؤں. باتیں بہت سی ہے، وقت پورا ہو گیا. میں اور آپ ہم سب اپنا جائزہ لیں. ہم اب سیرت کی ان گلیوں سے گزرتے ہوئے کتنا محاسبہ کرتے ہیں، ہم کتنے شرمسار ہیں اور ہم کتنے خوش ہیں. ہر دور کے ایک تقاضے ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ اپنے اندر عاجزی رکھیے، نرمی رکھیے، چھوٹا پن رکھیے اور اللہ کی نعمتوں کو تحدیث نعمت کے طور پہ استعمال کریں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.